ہم سیب کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سیب کھا رہے ہیں، سیب نہیں کھا رہے، آپ مٹی کھا رہے ہیں۔ ہم انار کھاتے ہیں، انار نہیں، آپ مٹی کھا رہے ہیں۔ آپ بھنڈی کھا رہے ہیں، توری کھا رہے ہیں، اور لوکی کھا رہے ہیں، یہ آپ مٹی کھا رہے ہیں۔ آپ گوشت کھا رہے ہیں، گوشت آپ مٹی کھا رہے ہیں، یہ سب مٹی ہے، کیونکہ یہ سارے کھانے پینے کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی میں سے پیدا کیے ہیں۔ اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا موڈیفائڈ کر دیا ہے کہ آپ کو گوشت لگ رہا ہے، آپ کو سیب لگ رہا ہے، آپ کو انار لگ رہا ہے، آپ کو آم لگ رہا ہے، آپ کو کیلا لگ رہا ہے، حقیقت میں مٹی ہے۔ مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ موڈیفائڈ کر کے آپ کو کھلا دیا، آپ مٹی کھا رہے ہیں۔ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی ساری زندگی کھاتا رہا، اور مٹی میں دفن ہونا ہے، اور مٹی سے نکل کے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پھر بھی تکبر و غفلت کا عالم یہ ہے، یہ نہ خدا کو پہچانتا ہے، نہ خدا کی مخلوق پر کوئی اس کو ترس آتا ہے۔ ہم پہنتے اوڑھتے ہیں، اور جی میں نے کیٹی کا سوٹ پہنا ہے، میں نے مخل پہنا ہے، نہیں، یہ آپ نے مٹی اوڑھی بھی ہے، یہ مٹی ہے۔ یہ مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا موڈیفائڈ کر دیا ہے، ظاہر ہے کہ یہیں سے روئی ہوگی، یہیں سے کاٹن ہوگا، یہیں سے چیزیں ہوگی، وہی آپ کا کپڑا بنتا ہے، وہی دھاگا بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو ایسا موڈیفائڈ کر دیا۔ آپ کہنے کو تو کہتے ہیں جی میں نے مخمل پہنا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں مٹی اوڑھی ہوئی ہے۔ اور آخر میں انسان کیا ہوگا؟ اس مٹی ہی کی چادر اوڑھ کر قبر میں لیٹ جائے گا۔ مٹی سے نہیں نکل سکتے۔ جس مٹی کو حقارت سے دیکھتے، جوتے پہ آ جائے تو اس کو جھاڑتے ہیں، کار کی ونڈ سکرین پہ آ جائے تو اس کو فوراً وائپر مارتے ہیں۔ اگر کوئی مٹی اڑا دے، او یار کیا کر رہے ہو، مٹی اڑا رہے تم، نہیں، ہماری زندگی ساری مٹی ہے۔ اور پھر بھی تکبر کا عالم یہ ہے کہ تکبر ہمارا آگ جیسا ہے۔ فرعون، شیطان نے یہ بات تو کہی تھی، اللہ نے کہا تھا کہ تجھے کس نے منع کر دیا سجدہ کرنے سے، جبکہ میں نے تجھے جو حکم دیا ایک ایسی چیز کا سجدہ کرنے کا جس کو میں نے خود پیدا کیا ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے مٹی کو حقیر سمجھا اور آگ کو اس نے عزیز سمجھا، کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، اور آگ میں نسبت سعودی پائی جاتی، آگ جلاؤ وہ اوپر کی بلندیاں پکڑتی ہے، اور مٹی کو بلندی پہ پھینکو پستی میں گرتی ہے۔ کہا کہ بلندی والا پستی والے کے سامنے سجدہ کرے، یہ عقل نہیں مانتی، اے رب ذرا میں سجدہ نہیں کرتا۔ اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری کمالات اور خوبیاں مٹی میں ہی رکھ دینی ہیں، ساری خوبیاں مٹی میں رکھ دینی ہیں۔ آگ میں بھائی اتنی خوبی ہوگی، وہ کسی کو جلا دے گی، کسی کو ابال دے گی، کسی کو پکا دے گی، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن سارے کے سارے خزانے جو مٹی سے پیدا ہوں گے۔ آپ سونے کی پلیٹ پر بیج رکھ دیں، کیا اگے گا؟ 2 دن میں سڑ جائے گا۔ حالانکہ سونا ہے کتنا قیمتی، لیکن مٹی میں ڈال دو وہ اگے گا۔ اس بیج سے ایک پودا اگے گا، آم اگے گا، جس آم پر 100 آم لگے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوچا کہ یہ نالائق ایسا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مٹی حقیر ہے اور میں آگ سے میں بلند ہوں۔ اس تکبر کا علاج یہ ہے کہ میں نے مٹی کے اندر وہ کچھ ڈال دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے وہ کچھ اس مٹی کے اندر کمالات بھر دیے ہیں کہ وہ کمالات آگ تو کیا کسی دوسری ہوا اور پانی کے اندر بھی نہیں جو مٹی میں رکھے۔ اور آج آپ کی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی مٹی سے بنتی ہے۔ آپ کہتے آسمانوں پہ چلے گئے، زمینوں میں اتر گئے، آپ دوزوں میں مشہور، یہ ساری چیزیں کہاں سے بن رہی؟ مٹی سے بن رہی، سب زمین سے۔ وہ کہتے ریئر ارتھ منرلس حاصل کر لو بھائی۔ یہ ریئر ارتھ منرلس کیا ہیں؟ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ مٹی سے نکل رہے ہیں۔ اس ریئر ارتھ منرل سے آپ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ کے جو ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، آپ کی جو ٹیکنالوجی بن رہی ہے، آپ کی کیا کیا بنے میں تو جانتا بھی نہیں، آپ سائنس والے ان ٹرمز کو بھی جانتے ہیں، وہ ساری اس ریئر ارتھ وہاں بھی آ گئی۔ تو پھر بھی آپ اس مٹی سے غافل ہیں جس مٹی میں آپ کو دفن ہونا ہے۔ اس مٹی پہ بسنے والوں کو آپ ظلم ڈھاتے ہیں؟ نہیں، یہ ظلم زیادہ چلنے والا نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے۔